بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد ساجد۔ آج شہدائے کربلا اور ان کے رفقائے کار کو کرنے کے لیے ایسوسی ایشن کے زیر تمام آج 10 محرم الحرام کا پروگرام جو ہے وہ آپ پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ کے پاک کلام پاک کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب ممتاز احمد نوری صاحب سے، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے قاری قرآن حافظ قرآن ہیں۔ جناب نوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن
شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جناب ممتاز احمد نوری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. اب میں انوائٹ کر رہا ہوں ہمارے علاقہ کے خوبصورت ثناخان مصطفیٰ فخر حویلی لکھا جناب منظور احمد قادری صاحب کو. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث احمد رضا نوری صاحب جو کہ مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے چیف پیٹرن ہیں اور پرنسپل ہیں مرکزی دارالعلوم غوثیہ کے. ہمارے علاقہ کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں. میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ میں تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے علاقہ کے بہت بڑے ایک نام چودھری علی احمد صاحب جو کہ منہاج نعت کونسل کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی سربراہی فرماتے ہیں، اور تحریک منہاج القرآن پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ تعریف فرماتے ہیں. آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. نوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو میں حافظ صاحب کی جانب بڑھوں گا. حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. تو آج چونکہ 10 محرم الحرام ہے اور شہدائے کربلا کے حوالہ سے آج کا یہ ان کا کلام جو ہے وہ پیش کریں گے. تو میں گزارش کروں گا جناب حافظ صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کربلا شریف دے ٹبیاں تے کربلا شریف دے ٹبیاں تے سب کچھ سخی حسین نے وار چھڑیا. ظلم و ستم دی اگ جو بھڑک دی سی دیکھے خون شبیر نے ٹھار چھڑیا. ظلم و ستم دی اگ جو بھڑک دی سی دیکھے خون نے ٹھار چھڑیا. بیڑا دین اسلام دا تار چھڑیا دیکھے چپولا عباس دے بازواں دے. او بیڑا دین اسلام دا تار چھڑیا کر کے پتری قربان سرداری میاں. حضرت ابراہیم دا قرض اتار چھڑیا. ابراہیم دا قرض اتار چھڑیا. دے کے پتر کر کے پتر قربان سردار میاں. حضرت ابراہیم دا قرض
ਉਤਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੈਯਦਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں کوئی دسدا نہیں دنیا تے حسنین جیا مینوں انج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے انج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے اکبر دی اذاں ورگی سنی نہیں اذاں کوئی اکبر دی اذاں ورگی سنی اذاں کوئی انج دین مسیتاں وچ انج دین مسیتاں وچ آزان بتیرے نے انج دین مسیتاں وچ آزان بتیرے نے انج دین مسیتاں اکبر دی اذاں ورگی سنی نہیں اذاں کوئی انج دین مسیتاں وچ آزان بتیرے نے انج دین مسیتاں وچ شبیر دے صدقے تھی ملیا ہے قرآن سانو شبیر دے صدقے تھی ملیا ہے قرآن سانو تائیں دنیا تے قاریے قرآن بتیرے نے تائیں دنیا تے قاریے قرآن بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے احسان بتیرے نے سیدہ تیرے پتراں دے حق دا علم اٹھایا حیدر
دے لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے باطل دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے باطل دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے اور پڑھنا مصلیوں تے ہودا قرآن سوکھا مصلیوں تے ہودا قرآن سوکھا پر نیزے تے چڑھ سنایا ہے نیزے تے چڑھ سنایا حیدر دے لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے اور بیڑا دین مصطفیٰ دا جڑا ڈول دا پیا سی بیڑا دین مصطفیٰ دا جڑا ڈول دا پیا سی او بیڑا کنارے لایا حیدر دے لاڈلے نے بیڑا کنارے لایا حیدر دے لاڈلے نے اور قربان طلبہ تئی وچ کئی بلا دے کئی کے قربان طلبہ تئی وچ کئی بلا دے کر کے سجدے چ سر کٹایا حیدر دے لاڈلے نے سجدے چ سر کٹایا حیدر دے لاڈلے نے اور نام و نشان جگ تو مٹایا یزیدیاں دا نام و نشان جگ تو یزیدیاں دا رتبہ بلند پایا حیدر دے لاڈلے نے رتبہ بلند پایا حیدر دے لاڈلے نے حق دا علم اٹھایا حیدر دے لاڈلے نے یزیدیاں دا نام مٹایا حیدر دے لاڈلے نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی. زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب علی احمد چودھری صاحب سے کہ وہ بھی اپنا کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں. دی
کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ لا الا اللہ یہ نغمہ فصیل کا نہیں پابند یہ نغمہ فصیل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے برائم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں چودھری صاحب کلام اقبال پیش کر رہے تھے اور حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین آج ہی کے دن محرم الحرام 10 محرم الحرام کو حق و باطل کے درمیان فرات کے کنارے وہ معرکہ پیش آیا کہ جس کی گونج مشرق و مغرب تک رہتی دنیا تک جو ہے وہ سنائی دیتی رہے گی. یہ معرکہ تاریخ انسانی کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جسے کوئی بھی ذی شعور نظر انداز نہیں کر سکتا. یوم عاشور ہمیں وفا، اثار، قربانی، اتحاد اور اتحاد امت، باہمی رواداری اور امن بقائے باہمی کا درس دیتا ہے. تو آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا نوری صاحب سے. میں جناب سے گزارش کروں گا کہ واقعہ کربلا کے حوالہ سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثانی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرات ذی وقار،
آج کا جو یہ پروگرام ہے یوم عاشور کے سلسلہ میں مختلف علماء کرام سے مختلف اوقات میں بیانات سماعت فرما رہے تھے۔ آج جو ہے 10 محرم شریف کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے رفقائے کار، اپنے دوستوں، اپنے کنبہ، اپنے بھانجوں، اپنے بھتیجوں، اپنے بیٹوں، الغرض کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش فرما دیا، اور آپ نے حق اور باطل کے درمیان جو یہ مارکا تھا اس میں امتیازی کردار ادا کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے جوان سال بیٹے کو بھی قربان کیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے داڑھی شریف میں اور آپ کے سر مبارک پر ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو آپ کے سبھی بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے۔ یزید نے بہت بڑا ظلم کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے سامنے ڈٹ گئے، آواز حق کو بلند کیا، اور میری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بیان کرنا یہ افضل جہاد ہے۔ بڑے بڑوں نے جہاد کیے، جہاد ہوئے بھی، ہوتے بھی رہیں گے، لیکن جو کردار اور جہاد حضرت امام علی مقام نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیش فرمایا اور جہاد کیا، جس میں اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا تاکہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی آبیاری ہو سکے۔ یزید جو ہے ظالم تھا، وہ فاسق و فاجر تھا، بلکہ وہ اعلانیہ طور پر ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، جبکہ قرآن کے ساتھ نص قطعی کا وہ ٹکراؤ کرتا تھا۔ قرآن پاک میں حرمت امہاتکم، مائیں تمہاری حرام، بہنیں حرام، بیٹیاں حرام، اس نے جائز قرار دیا۔ قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار دیا، وہ شراب کا عادی تھا، اس میں طرح طرح کی خرابیاں اور خباثتیں اور شرارتیں تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر ہو، آپ کے ساتھ جو ہے آپ سے بیعت لینا چاہتا تھا یزید، لیکن حضرت امام حسین وہ کیسے اس کے ہاتھ پر فاسق فاجر جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پورے جسم میں جو خون محمدی وہ گردش کرتا تھا۔ حضرت امام حسین حق کی خاطر جو ہے انہیں آواز کو بلند کیا کہ حسین جو ہے جان تو دے سکتا ہے، کنبہ تو قربان کر سکتا ہے، لیکن جو ہے دین اسلام اس کے خلاف کوئی آواز اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر جو ہے وہ کربلا میں جانا ہوا۔ آج کا دن جو ہے 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن جو گزشتہ رات ہے، رات گزر گئی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے دیگر رفقائے کار سبھی اپنے اپنے خیموں میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے، اور جب جو ہے یہ عاشور کا دن ہوا تو آپ نے اپنے بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بیٹوں کی، اپنے جو ہے ساتھیوں کی قربانیاں پیش فرمائیں آپ نے، اور بالآخر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے حقیقی کے سامنے پیش فرما دیا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جزا فضا اور واہ ویلا نہیں کیے، فرمایا، صبر فرمایا، اور اللہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مومن ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع المومنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صالح اور نیک ہیں،
تو اللہ فرماتی ہے ان اللہ مع المحسنین، اللہ جو ہے نیکوں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ متقی و پرہیزگار ہیں، اللہ فرماتی ہے ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین کی کیا شان، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ ہم پر لازم حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو بظاہر جو یہ حضرت امام حسین کا شہید ہو جانا اور دیگر جو ساتھیوں ان کو شہادت کا جام نوش کرنا، یہ پھر اللہ کی امداد بھی، اللہ کی امداد یہی ہے کہ ان کے پاؤں لغزش میں نہیں آئے، وہ ڈاما ڈول نہیں ہوئے، امام حسین جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ اور یہی بات تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی تھی، اپنے شہزادے کو اپنے گود میں بٹھائے، پیار فرماتی ہیں، کبھی آپ کے گردن کو چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں، کیونکہ آقا نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ الحسن والحسین ریحانتی، حسن حسین جو میرے گلاب کے پھول ہیں، یہ جنتی پھول ہیں۔ کبھی فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ابن آیا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ میری آقا پیار فرماتی ہیں، پوچھا گیا آقا گردن حضرت امام حسین کی گردن کو کیوں چومتے ہو؟ میری آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن خنجر چلائے گا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ میری آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں، آپ جانتے تھے، آقا کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور آقا پاک نے فرمایا کہ اس کو میرے نام نہاد جو ہے امتی کہلانے والے، کلمہ بھی پڑھنے والے ہوں گے، حافظ بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، لیکن میرے آقا پاک کا ایک اور ارشاد گرامی بھی ہے، قال رسول، سبھی سیاستہ بھی ہے، شر شرار شرار العلماء وخیر خیار خیار العلماء، عالم ربانی اچھے بھی ہیں، کچھ عالم جو ہیں نام نہاد وہ شریر بھی ہیں، شرائر بھی ہیں، تو شرائر جو ہیں وہ میری امت کے جو ہے میرے اس شہزادے کو شہید کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے جب ہی جنگ صفین سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے تھے، آپ نے راستہ جو ہے کربلا کا جو ہے اختیار فرمایا۔ آپ جب ہی کربلا شریف میں آئے تو آپ اپنی سواری سے اترے اور رونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب ہی جو ہے آپ جو سواری پر پھر سوار ہوئے، ساتھیوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حاذا مقتل الحسین، یہ میرے حسین پاک کی شہادت گاہ ہے، ہنا کا منازلہم و مراکبہم، یہاں جو ہے خیمے لگائے جائیں گے۔ تو یہ باذن اللہ تعالی اب جب امتحان آئے تو والدین کوئی بھی نہیں وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ امتحان کینسل ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ والدین یہی دعا کرتے ہیں، بزرگ یہی دعا کرتے ہیں کہ بیٹا امتحان دے لیکن امتحان میں کامیاب ہو۔ میری آقا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ میں محبوب دعا فرما رہا ہوں کہ میرے حسین پاک کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا، یعنی ثابت قدم رہے، یہ حضور کی سرکار کی امداد ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے تلوار حیدری تھامی، دستار حیدری جو ہے اپنی پہنی، میدان میں گئے۔ حضرت امام حسین آپ نے تہوتے کیا، یزیدیوں کو فنار کیا، بالآخر جو ہے اصح اقوال کے مطابق انہوں نے سوچا یزیدیوں نے کہ اگر ایک ایک کر کے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو یہ سبھی کو فنار کر دیں گے، یک بار کی حملہ کریں، یک بار کی انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں سر رکھا، آپ نے تلواروں کی بچھاڑ میں، تیروں کی بچھاڑ میں، تلواروں کی یلغار میں آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کردار ہے اور آپ کا یہ پیغام بھی ہے کہ آپ نے صبر بھی اختیار کیا اور آپ نے جو ہے استقامت اختیار کی، حق کے ساتھ جو باطل کے سامنے ڈٹ گئے آپ، اور آپ نے نماز پڑھ کے بھی دکھائی ہمیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، آپ نے تلواریں جو چلائی جا رہی ہیں، نیزے جو ہے چلائے جا رہے ہیں اور تیر جو ہے چلائے جا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ کی
بارگاہ میں سربسجود ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا بہت بڑا کردار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ نے اپنے پاک بندوں کو بڑی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. چاہتے تو یزید جو ہے نیست و نابود ہو جاتے، لیکن آپ نے رہتی دنیا تک یہ سبق دیا ہے کہ بھئی حق پر قائم رہو، جان کی بازی بھی لگانی پڑے اپنی جان بھی قربان کر دو، تن اور من کی بازی لگا دو، اولاد بھی قربان کر دو، سبھی کچھ دین محمدی پر قربان کر دو. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ کردار ہے کہ آپ نے شہادت کا جام بھی نوش کر لیا، لیکن آپ نے حق کی خاطر اپنی جان کو پیش کر کے ہمیں جو ہے سبق جو ہے عطا فرمایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جو ہے جب ہی جو ہے یزیدی بظاہر جو فاتح بن کے انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس تو بنایا، دمشق کے بازاروں میں گھما رہے ہیں، اور جو ہے آپ کی جو ہے با پردہ خاتون ان کو جو ہے انہیں قیدی کیا ہوا ہے، ننگے جانوروں پر بٹھایا ہوا ہے، اور حضرت امام زین العابدین سرکار کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں آپ کو. اللہ غنی. دیکھو نا کتنی بات، ہزارہ لوگ جو ہیں تماشائی ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سبھی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے اتنی کثیر اجتماع میں جمع غفیر میں اور اس حالت میں کہ جب قیدی ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، حضرت امام زین العابدین نے نظر دوڑائی نا. یہ شان کریمی ہے. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالیٰ. وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا ایک آدمی پر نظر پڑی، وہ رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، آہ فگا کر رہے تھے. آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ ذرا. ان کو بلایا گیا. وہ آنے والے تھے حضرت امام اوزائی رضی اللہ عنہ. ان کو بلایا گیا. جب بلایا گیا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا امام صاحب رونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا مصائب کے جو ہے طوفان ان کے سر پر جو ہے امڑ رہے ہیں، وہ مصائب میں مبتلا ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، ظلم و ستم کی چکی ہے ان پر چلائی گئی ہے، اور آنکھوں کے سامنے جو ہے علی اکبر جیسے جوان جو ہے جو تصویر محمدی ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور جو ہے حضرت قاسم امام حسن پاک کے صاحبزادے ان کو قتل کے شہید کیا گیا ہے دوستان عزیز. اور جو ہے حتیٰ کہ شیر خار بچے حضرت علی اصغر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اتنے نفوس قدسیہ 72 جو ہے ان کو شہید کر کے بھی پھر بھی یہ لوگ جو دینی حق پر قائم رہتے ہیں. پوچھتے ہیں امام اوزائی رونے کی وجہ کیا ہے؟ پر میں رو اس لیے رہا ہوں، کہاں جو ہے مصطفیٰ پاک کی گود، کہاں جو ہے سرکار کی جو ہے محفل پاک، کہاں جو ہے خانوادہ نبوت، خاندان نبوت، جن کے گھر میں فرشتے جو جن کو جھولا جھلائیں، جن کی جو فرشتے جو ہیں خدمت کے لیے پیش ہوں، اور آج اس حالت میں بیڑیاں لگی ہیں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا امام صاحب رونے کی وجہ نہیں ہے. دیکھو نا کتنا استقامت اور کتنی جو ہے اسلام کا خیال اور اسلام کی جو ہے کتنی تعلیم اس جو ہے مشکل وقت میں بھی. آپ نے فرمایا امام صاحب کوئی ایسی بات نہیں، ہم جو ہے ہمیں اللہ نے جو طاقت دی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو طاقت ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ نے جو طاقت دی ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں. یہ ہتھکڑیوں تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے تھوڑی سی حرکت دی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی. فرمایا لیکن ہم جو ہے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے، ہم اس مالک کی رضا چاہتے ہیں، ہم صبر و رضا کے بندے ہیں، ہم رضا چاہتے ہیں. تو یہ پورے خاندان نے اللہ کی رضا جو ہے اس کو طلب کیا، اللہ کی رضا پر قائم رہے، اور استقامت کے مینار جو ثابت ہوئے، اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دیے. تو یزید جو ہے اس نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں مل سکتی. حتیٰ کہ امام حسین ان کا خطبہ جو ہے اس کے کچھ جو ہے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا کربلا میں میدان میں آنے سے پہلے. آپ نے فرمایا او یزیدیو بھول میں نہ رہنا، میری خاطر نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے سجدے لمبے کیے ہیں. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی، دوش مصطفیٰ پہ سجدے میں آج چڑھے حسین، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی. میرے لیے اللہ نے جو نماز کے سجدے مصطفیٰ کو حکم فرما کے دراز فرما دو،
میں وہ حسین ہوں جن کو گڑتی مصطفیٰ پاک نے دی ہے، میں وہ حسین ہوں جن کے کان میں مصطفیٰ پاک نے بے مثال مصطفیٰ نے بے مثال اذان پڑھی، کیونکہ حضور سرکار نے خود ارشاد فرمایا ایکم مثلی، میری مثل کوئی ہے نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر نانا بے مثال اذان پڑھنے والا ہے تو پھر دوتا بھی بے مثال نماز پڑھ کے دکھائے گا۔ میں وہ ہوں جس کی خاطر میرے مصطفیٰ پاک نے نمازیں لمبی کی، میں وہ ہوں جس کے کان میں مصطفیٰ پاک نے اذان پڑھی، میں وہ ہوں جس کو گڑتی مصطفیٰ پاک نے عطا فرمائی، میں وہ ہوں جس کی کھیلنے کے میدان جو ہے گودے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ پاک نے مجھے اٹھایا، میں وہ ہوں یزیدیو بھول نہ جانا، میں وہ ہوں جس کو مصطفیٰ پاک نے اپنے دونوں انگلیاں مبارکہ شہادتین کی اسے اٹھایا۔ اب جو ہے میرے پاؤں تھے، مصطفیٰ پاک کا پیٹ مبارک شکمیہ تھا، پھر حضرت سرکار نے اوپر کیا، میں وہ ہوں جو میرے پاؤں تھے، مصطفیٰ پاک کا لم رشرہ والا سینہ تھا، پھر سرکار نے اوپر اٹھایا، میں وہ ہوں جو میری وہ شان ہے، مجھے مصطفیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے اٹھایا۔ اب جو میرے پاؤں ہیں مصطفیٰ پاک کے یوہا والے لب مبارک ہیں، جن لبوں میں کبھی اللہ بولتا ہے کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، مصطفیٰ کا بولنا ہی اللہ کا بولنا ہے۔ اب بالآخر مجھے سرکار نے کندھوں پر اٹھایا، میں وہ ہوں جس کی خاطر میرے مصطفیٰ نے جمعہ پاک کے خطبے کو چھوڑ کر ہمیں اٹھایا، ہم دونوں بھائیوں کو۔ میں وہ ہوں جن کے ساتھ حضور نے پیار فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اس سے میں مصطفیٰ محبت کروں گا، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں۔ میری آقا نے فرمایا تھا، سرکار پاک یہ شان آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ بھی ہے، تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے، باقاعدہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے فرمایا انا قرۃ باعین اہل سنت والجماعہ، اور میں سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، مصطفیٰ نے میرے بارے فرمایا۔ کرتی ہیں لیکن ان پر ہمیں ناز ہے کہ ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں، ہم ان کو چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسین پاک کے مشن پر عمل کریں۔ اب جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب لے جا رہے تھے تو نیزے پر سر ہے، اور جو دھڑ جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ کربلا شریف میں ہے۔ جاتے جاتے ایک دکان کے پاس سے گزر ہوا، وہ قرآن پاک 15واں پارہ اس کی آیت مقدسہ پر پہنچا تھا، وہ پڑھ رہا تھا ام حسیبتا ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ دقیانوسی دور تھا نا، ظالم تھا، ہر دور میں ظالم ہے، فرعون بھی ظالم تھا، نمرود بھی ظالم تھا، اور جو ہے دقیانوس بھی ظالم تھا، ہلاکو خان بھی ظالم تھا، بڑے بڑے ظالم آئے، لیکن یزید نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے نہ دیکھا، کلمہ بھی پڑھتا ہے بظاہر، نہ دیکھا کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کا جگر جو ہے دل بند ہے، یہ نہ دیکھا علی مرزا کا یہ جو ہے جوان سال بیٹا ہے، یہ نہ دیکھا کہ مصطفیٰ پاک ان سے پیار کرتی ہیں، ظلم کی انتہا کر دی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا سر مبارک جلے جا رہے ہیں، یہ اعزاز ہے جو آیت پاک بھی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کر دیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے حضور انہیں رزق ملتا ہے، فرحین، وہ خوشیاں مناتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، پچھلوں سے بھی آ کر وہ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ان پر خوف نہیں ہے، وہ ان پر کوئی حزن نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے شہداء کی، بالخصوص بالتخصیص حضرت امام حسین بدرجہ اتم جو ہے اس شان کی جو ہے اس کے یہ آپ پر جو ہے یہ آیا مبارکہ جو صادق آتی ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے جب دکان کے پاس سے گزرے نا، سر مبارک کو لے کر وہ گزرے، تو وہ پڑھ رہا تھا ام حسیبت انا صحاب الکاف والرقیم، رقیم وادی میں وہ اصحاب کاف جو تھے دقیانوس سے ڈر کر غار میں انہوں نے پناہ لی تاکہ ایمان کو محفوظ کر سکی۔ ایمان جو ہے ہر طرف جو ہے یہ واہ ویلا ہے، اور ہر طرف جو ہے یہ کفر و ظلم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ایمان کو ڈھونڈنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ میرے آقا اکثر نے فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا صبح ایمانداروں کے شام کو کافر ہو جائیں گے، اللہ باللہ، شام کو ایمانداروں کے صبح کافر ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے کردار حسینی ادا کریں، حق کے سامنے جو ہے حق کی خاطر جو ہے باطل کے سامنے جھکے نا۔ حضرت امام حسین جب گزرے نا تو آپ نے یہ آیا مبارکہ سنی، آپ نے کیسی شان میرے اللہ نے عطا فرمائی۔ جب یہ سنی آپ نے آیا پاک تو آپ نے فرمایا کف
رک جا مجھے لے جانے والے، رک جا. یہ آواز آئی، وہ حیران ہوا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا اس نے، کون آواز دینے والا ہے؟ کسی سر انور سی آواز آ رہی ہے. تو آپ نے کہا اقرا، او پڑھنے والے اب قرآن کی یہ آیت مقدسہ دوبارہ پڑھ. پھر اس نے پڑھی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف، کیا گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف جو ہیں اور رقیم وادی میں رہنے والے ہیں، یہ جو ہے اصحاب الکہف اور رقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری عجیب نشانیاں ہیں. یہ آیت پاک آپ نے فرمایا اچھا یہ سن بھی رہے آیت کو. پھر آپ دوبارہ آپ نے پھر پڑھا اس آیت کو، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آگے آپ نے فرمایا ان قتلی و حملی عجب منہ. اور دیکھو نا وہ دقیانوس سے ایمان کو محفوظ کرنے کی خاطر وہ ڈر کے آ کے غار میں چھپ جائیں، بڑی عجیب نشانی. میں میدان کربلا میں آ کر حق کی خاطر ڈٹ جاؤں. فرمایا وہ آ کے غار میں پناہ لے کے چھپ کے پھر لیٹ جائیں. 309 سال قرآن نے بیان فرمایا ہے. وہ جو ہے وہ سوئے رہیں، چھپے رہیں اور سوئے رہیں. وہ سوئے رہیں، چھپے رہیں، سوئے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری عجیب نشانی ہے، میں سر کٹایا ہے، کٹا کے میرے سر کو لے جا رہے ہیں. میں قرآن پڑھ بھی رہا ہوں، قرآن سن بھی رہا ہوں. میری قتل ہونا بھی اور میرا جو یہ سر کو اٹھایا جانا بھی یہ جو ہے میری اللہ کی عجیب نشانی ہے. آپ نے یہ فرمایا. تو یہ بھی سبق ملا کہ جو اللہ والے ہیں وہ زندہ و تابندہ ہیں اور جو ہے وہ فیض و برکات سے نوازتے ہیں، کرم نوازی فرماتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہمیں سبق دیا وہ جو یہ ہے کہ ہم صبر بھی کریں. آپ نے یہ بھی سبق دیا اس سے حاصل ہوا کربلا کے اس مارکہ سے کہ ہم جو ہے استقامت اختیار کریں. اس سے یہ بھی جو ہے ہمیں سبق ملا کہ ہم وفا کے پہلو کو نہ چھوڑیں، وفادار بنیں. اس سے ہمیں یہ بھی جو ہے سبق حاصل ہوا کہ آپ نے ساری رات قرآن شریف پڑھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا ہے. اگر قرآن کو ہم پڑھیں اور تدبر اور تفکر ہم کریں اور عمل کریں تو پھر انشاءاللہ یہ دن ہمیں دیکھنے نہ آتے، ہم یہ دن نہ دیکھتے، بلکہ ہمیں اللہ پاک ہم پر فضل فرماتا. ہمیں یہ قرآن کو بھی ہم نے لازم پکڑنا ہے. یہ حسین پاک رضی اللہ عنہ آپ کا جو ہے یہ مشن ہے اور آپ کا فعل مبارک اور عمل مبارک ہے. پھر جو نماز میں جو ہے آپ نے گردن کو کٹانا، اللہ غنی سر کربلا، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں جناب والا. بڑی بڑی نمازیں تو پڑھنے والے بڑے بڑے یعنی یار بہت پڑھتے ہیں. آتا ہے کیا نظر رب کا نظارہ نماز میں، دیکھو نا ذرا سر سجدے میں اور آپ جو ہے گردن کو کٹا رہے ہیں. حضرت امام حسین یہ بھی آپ نے سبق دیا. بھئی میرا نام تو لو نا، بھئی نام لینے والے مبارک کو نام لو. میرا پیارا نام ہے حسین، حسین کرو جناب والا. یہ حسین نام بھی جنتی ناموں میں سے نام ہے نا. ان الحسن والحسین اسماء من اسماء الجنہ. آقا پاک فرماتے ہیں یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے. آپ سے پہلے تو کسی کا نام حسن حسین نہیں تھا نا. اور حسن جو ہے بڑا خوبصورت اور واقعی وہ عمر میں بڑے. حسن کے معنی بہت بڑا خوبصورت اور حسین کا معنی یہ تھوڑا نہیں چھوٹا خوبصورت، وہ بڑا خوبصورت یہ چھوٹا خوبصورت. یہ اس نام کے مطابق بھی اور جنتی نام ہے، پھر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حضرت امام حسین نے یہ بھی ہمیں کردار پیش کیا اور کر کے پریکٹیکلی دکھایا. آپ نے فرمایا کہ نماز کو نہیں چھوڑنا. میرا نام تو لو، خبردار میرا نام لینے کا وہ حق رکھتا ہے جو نماز پڑھنے کا نہ ادا کرے. میں نے وہ تینوں کے چار میں بھی نماز پڑھی ہے. پھر جو ہے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان نے یہ جو استقامت اختیار کی، ظلم و ستم بھی ہوئے، پھر جو ہے سبھی کام کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں کردار حسینی جو ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شان اہل بیت بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی احمد رضا نوری صاحب. ناظرین آج یوم عاشور کے حوالہ سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ اپنی زندگیوں کو ہمیں بدلنا ہوگا. خدا کی زمین پر خدا کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا. اپنی منزلوں کو، اپنی سمتوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور ہمیں فرقہ واریت کا جو بت ہے اس کو بھی پاش کرنا ہوگا. بھائی چارہ، اخوت، انسان دوستی اور انسانیت کی خوشبو کو جو ہے وہ چار سو پھیلا کر جو ہے وطن عزیز کو امن آشتی کا گوارا بہنانا ہوگا. وطن عزیز میں رواداری اور برداشت کو جو ہے وہ عام کرنا ہوگا. اور افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے. ناظرین اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.